نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، رکوع 1 آیات نمبر 1۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، 56 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 84 نمبر پہ ہے اور حالت نزول میں 34 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ المزمل وقبل سورۃ الفاتحہ، ماقبل سورت کے ساتھ سورہ مزمل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور ظاہر ہے کہ وہی من قبیل الانکار، اور سورہ مدثر کے ابتداء میں فرمایا قم فانذر وربک فکبر۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ سورت کے ابتدائی آیت میں پہلے آیت میں فرمایا یا ایھا المدثر۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع سورت بیان فرماتے ہیں کہ آپ خلق اللہ میں تبلیغ حق فرمائے اور مخالفین کی بربادی ہمارے سپرد کرے۔ سورہ مدثر قرآن کریم کے ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اس لیے بعض حضرات اس صورت کو سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت بھی کہتے ہیں۔ روایت صحیحہ کے روح سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے باب میں تمام تفصیلات ذکر کی ہے۔ پھر کچھ عرصہ یہ نزول قرآن کا سلسلہ بن رہا، جس کو فترت الوحی کہا جاتا ہے، اور اسی زمانے فطرت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اور اوپر سے کچھ آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورہ اقرا بسم ربک الذی کی آیات لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتہ کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبعی رعب اور ہیبت کی کیفیت طاری ہوئی، جو غار حرا میں نزول اقرا کے وقت ہوئی تھی۔ سخت سردی اور کپکپی کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ زملونی فزملوہ، مجھے ڈانپو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ کر لیٹ گئے، تو پھر اس پر سورہ مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فکبر۔ مدثر دثار سے مشتق ہے، جو ان زائد کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اوپر کسی سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً مزمل کا معنی بھی اس کے قریب ہے، اور یہ ایک حبیبانہ مخلصانہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت جابر ابن زید تابعی ہے، اس سے منقول ہے کہ سورہ مدثر سورہ مزمل کے بعد نازل ہے،
جبکہ بعض حضرات خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے کہ سورہ مدثر جو ہے سورہ مزمل کے بعد نازل ہے۔ وعلی کل حال صحیح روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب منعقد کی ہے، مسلم شریف کی روایت میں تصریح موجود ہے کہ فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر ہے۔ اگر سورہ مزمل سورہ مدثر سے پہلے نازل ہوتے تو جابر ابن عبداللہ کی روایت میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ مزمل اور مدثر دونوں ہم معنی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعہ میں دونوں صورتوں کا نزول ہوا ہو، اور واقعہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو آسمان کے نیچے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، کپڑوں میں لپیٹنے کا وہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس سے کم از کم اتنی بات ثابت ہے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے ابتدائی آیت ہے فطرت الوحی کے بعد نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اب ان دونوں میں کون سی صورت کی ابتدائی آیتیں مقدم ہیں اور کون سی صورت کی ابتدائی آیتیں مؤخر ہے، اس حوالے سے ایک بات متفق علیہ ہے کہ سورہ اقرا کی آیات سب سے پہلے نازل ہے، پھر فترۃ الوحی کے بعد سورہ مدثر اور سورہ مزمل متقارب الزمان ہے، مگر صرف اتنا فرق ہے کہ سورہ مزمل کے شروع میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ان میں اصلاح ذاتی مقصود ہے، اور سورہ مدثر کے شروع میں جو احکامات دی ہے ان احکامات کا تعلق زیادہ تر دعوت سے ہے، تبلیغ سے ہے، اصلاح خلق ہے، اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے حوالے سے وہ جو جدوجہد ہے وہ ہے کہ قم فانذر یا ایھا المدثر، ایک کپڑوں میں لپیٹے ہوئے قم، اور پھر انشاءاللہ قم فانذر وربک فکبر وسیع آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔